ذرا سا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ریویو کریں تھوڑا سا اپنی لائف کو، وہ پرسنل لائف ہو، وہ فیملی لائف ہو، وہ سوشل لائف ہو، وہ آپ کی مارکیٹ کی لائف ہو، آپ کی بزنس کی لائف ہو، آپ کے دینی جو عبادات ہیں وہ ہوں۔ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے اس پہ کوئی ٹریننگ لی ہو کہ یار بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کسی سے جا کے باقاعدہ کوئی 1 گھنٹے کا سیشن لیا ہو کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، کسی سے اس بات پہ کوئی ورکشاپ لی ہو کہ یار میری شادی ہو گئی ہے، اب شادی کے بعد میں والدین کے ساتھ کیسے رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہوں، ذرا مجھے شریعت کا حکم سمجھا دیجئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب سیکھا ہے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، حج کرنے جاتے ہیں سیکھ کر نہیں جاتے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز نہیں سیکھتے، قربانی کر رہے ہوتے ہیں قربانی نہیں سیکھتے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو۔ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ اپنے معاملات کے بارے میں علماء سے اس لیے بھی نہیں پوچھتے کہ اگر کسی عالم سے پوچھ لیا اور اس نے بتا دیا کہ حرام ہے تو پھر بچنا پڑے گا، پھر بچنا پڑے گا۔ کل رات ہی میرے ساتھ 2 نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کچھ مسائل پوچھنا شروع کیے بزنس کے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ حلال ہے، پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو یوں کر لیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یار بس اور نہیں پوچھو مفتی صاحب سے، پتہ چلے بعد میں ہمارا سارا کاروبار ہی حرام نکلے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اور مثال دی وہ بنی اسرائیل کی کہ دیکھیں بنی اسرائیل نے بھی بہت سارے سوالات کیے تھے تو ان پہ اتنی سختی ہو گئی۔ وہ جو بنی اسرائیل کے سوالات ہیں وہ اوٹ پٹانگ سوال تھے، وہ بے جا سوالات ہے۔ حلال حرام کا سوال کرنا، اس بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو چاہیے عالم سے پوچھے، مفتی سے پوچھے کہ میرا کاروبار ہے، اس میں ہم یہ 10 کام کرتے ہیں، پہلا کام یہ کرتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں، تیسرا یہ کرتے ہیں، آپ بتا دیں کہ ان 10 کاموں میں سے کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور اگر یہ کام حرام ہے تو اس کو ہم کیسے کوئی دوسرا متبادل راستہ اختیار کریں کہ میرا کام بھی ہو جائے اور میں حرام سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر لو۔ خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم آج سے یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی سیکھ کر گزاریں گے۔ نیت کرتے ہیں آپ حضرات؟ اپنی زندگی سیکھ کر گزاریں گے، جو کام کریں، عبادت ہو، زندگی کے اور معاملات ہوں، وہ سیکھیں گے۔ خصوصاً میں یہ گزارش ان لوگوں سے ضرور کروں گا جو حج پہ جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے حج سیکھ کر جائیں۔ یہاں سے اتنے لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں، حج سیکھ کر نہیں جاتے، ادھورا حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ کوئی کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے کوئی چارج بھی نہیں کرے گا، فری میں آپ کو حج کے مسائل سکھا دے گا۔ حج سیکھ لیں بھائی، مجھے بتا دیں طواف کیسے ہوتا ہے، سعی کیسے ہوتی ہے، وقوف عرفہ کیسے ہوتا ہے، مزدلفہ میں کیسے وقوف کرنا ہے، رمی جمع۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے والی، کوئی چپل اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی فائرنگ کی وہ بنا کے کھڑا ہوا ہے وہاں پہ۔ بھائی یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چپل اٹھا کے ماریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ آپ کا عمل ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ عبادت ہے، جیسے ثابت ہے ویسے ہی کرنا ہے اس کو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہنے کے بجائے شیطان کو 10 گالیاں دے دے کہ میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، جو ایسا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے تو یہ ایسا ہی ہے بس۔ اب یہ نہیں کہ آپ شیطان الرجیم سے آگے 10 گالیاں ماں بہن کی شیطان کو دینا شروع کر دیں کہ مجھے شیطان پہ بہت غصہ ہے تو میں زیادہ گالیاں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
اس لیے سیکھنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.